اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ کا 6واں رکوع، اس سے پہلے ہم نے 5ویں رکوع کی 7 آیات کا مطالعہ کیا ہے، اور ان 7 آیات میں آغاز اسی طرح سے ہوا تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ تو دوبارہ جو 6 رکوع سے پھر اسی آیت سے آغاز ہو رہا ہے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ پچھلے رکوع میں بھی خطاب یہی تھا، اس رکوع میں بھی یہی تھا؟ تو اس کی جو بھی اس وقت تک بات سمجھ میں آئی وہ یہ تھی کہ پہلے رکوع کے اندر انہیں دعوت دی گئی کہ ذرا غور کرو، سوچو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں اور تم ان کے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ اب 6 رکوع سے دوبارہ ان سے خطاب شروع ہو رہا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا۔ گویا یہاں سے اب خطاب ذرا دوسرے انداز میں ہو رہا ہے۔ اب یہ وہ دعوتی انداز نہیں ہے، بلکہ یہ جسے کہتے ہیں چارج شیٹ لگائی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں سے چارج شیٹ شروع ہوگی اور 15ویں رکوع کی جو 2 آیات ہیں وہاں جا کر پھر خطاب انہی 2 آیات پر اختتام پذیر ہوگا۔ یعنی جیسے وہ جن لوگوں نے بھی الجبرا پڑھا ہے میتھمیٹکس میں، تو جانتے ہیں کہ بریکٹ جو ہے وہ بڑی شروع ہو گئی، بریکٹ چھوٹی شروع ہو گئی، اور پھر آخر میں بریکٹ بند۔ تو گویا ان 2 بریکٹوں کے درمیان جتنا بھی خطاب ہے یہ چارج شیٹ ہے جو ان کے اوپر لگائی گئی، جس کی وجہ سے انہیں معزول کیا گیا۔ اور بریکٹ سے باہر والا یہ جو رکوع ہے، 7واں رکوع کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، یعنی 5واں رکوع، وہ گویا کہ سارے سے ضرب کھا رہا ہے، وہ امپلائیڈ ہے سب کے اوپر۔ اور جہاں تک یہ 6 اور 7ویں رکوع کا تعلق ہے، اس پہ تقریباً چارج شیٹ مکمل ہو جاتی ہے۔ یعنی چارج شیٹ بھی لگائی گئی ان 2 رکوعوں میں 15 آیات کے اندر، اور پھر جو ہے گویا کہ فیصلہ بھی کر دیا گیا۔ بقیہ رکوعوں کے اندر ان کے کچھ واقعات اور تفصیلات آئی ہیں اس کی۔ وہ جیسے ہمارے یہاں بھی نہیں کہتے کہ وہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ فیصلہ تو سنا دیا لیکن اس کی وہ ایک تفصیلات ہوتی ہیں، اس کو اب وہ ٹیکنیکل زبان میں آج لودھی صاحب نہیں آئے، وہ بتاتے ہمیں کہ اس کی وہ جو ہوتی ہے کہ جو ایک جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ بعد میں سنایا جائے گا، وہ محفوظ۔ تو یہ جو تفصیلی فیصلہ ہے یہ بعد میں ہے، اور پہلے 2 رکوع کے اندر وہ جو فیصلہ ہے ایک طرح سے سنا دیا گیا۔ تو ویسے تو یہ 15 آیات جو ہے وہ اکٹھی پڑھنی چاہیے،
تو پھر ذرا بات جو ہے وہ کلیئر ہو جاتی، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنے کم پیریڈ میں ہم یہ 15 آیات کٹھی جو ہے وہ پڑھ سکیں گے۔ تو یا بنی اسرائیل اذکروا، بات وہیں سے شروع ہو رہی ہے کہ اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، دوبارہ سے یاد دہانی کر لیں، اسر کے معنی بندہ اور ایل اللہ کے لیے، یعنی اسرائیل اللہ کا بندہ، جسے ہم عربی میں کہیں گے عبداللہ۔ اور ویسے ہمارے ہاں تو وہ ان معنوں میں کسی قدر قریب وہ کہتے ہیں نا اللہ دیتا، لیکن وہ ذرا اور معنوں میں ہے تھوڑا سا، لیکن آ جاتے ہیں یہی معنی۔ اسی طرح میں نے کہا تھا کہ فرشتوں کے بھی سارے نام اسی طرح سے ہیں، جبرائیل، عزرائیل، اسرافیل، تو یہ سارے نام بھی اسی انداز کے آ رہے ہیں۔ تو ویسے تو اگر وہ بالکل اور ڈیپتھ میں چلے جائیں گے تو شیطان کا نام بھی اسی طرح سے ہے، عزازیل، تو کسی وقت میں وہ بھی تھا اللہ تعالیٰ کے گویا کہ اعزاز یافتہ بندوں میں سے، انعام یافتہ بندوں میں سے تھا۔ تو یہاں اسرائیل، اور اس سے مراد سب کے نزدیک کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اور جیسے میں نے کہا کہ اسر کے ایک معنی یہ بھی لیے گئے کہ بڑا طاقتور، یعنی بڑے ہی طاقتور قسم کے ایک جو ہے وہ بندے گزرے ہیں یعقوب علیہ السلام۔ تو یہ انہی کے بیٹوں سے تاریخ بنی اسرائیل، اگرچہ یہ بڑی امت تو یہ بعد میں بنی ہے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام جو مصر میں گئے ہیں تو یہ لگ بھگ تقریباً کوئی جسے کہنا چاہیے کہ اور پہلے سے بات آ جائے گی، یوں سمجھ لیں کہ مجھے اس وجہ سے یہ یاد ہے کہ مسلم لیگ کی جو ہے وہ تشکیل کب ہوئی ہے جی؟ 1906۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی 1906 میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، قبل مسیح صرف ساتھ لگا لیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو 1906 قبل مسیح میں یوسف علیہ السلام کی جو ہے وہ پیدائش ہے۔ جو بھی مورخین نے یا جو اصحاب دانوں نے، جو ماہرین انساب ہیں، انہوں نے جو بھی اصحاب کتاب نکالا ہے اس کے تحت 1906۔ تو اس حساب سے اگر دیکھیں تو 1906 میں حضرت یوسف علیہ السلام اور 31 برس بعد وہ جا کر وہ انہیں مصر کی حکومت ملی ہے، اور پھر اس میں حضرت یعقوب بھی وہاں شفٹ ہو گئے ہیں، یعنی مصر ہی کے اندر۔ وہاں تقریباً 200-250 برس یہ بڑے آب و تاب کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد تقریباً 400 برس یہ غلامی کی زندگی میں رہے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ 200 برس تک تو یہ وہاں دوسرے جسے کہتے ہیں نا چرواہے بادشاہ، وہ جو ہکسوسس کنگ تھے ان کی حکومت تھی۔ لگتا یہ ہے کہ وہ بھی کہیں باہر سے آئے اور قابض ہو گئے مصر کے اوپر، اور مصر کے اصل جو سن آف دی سائلز تھے، قبطی لوگ تھے، وہ غلام تھے۔ تو انہوں نے، اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے ان کو آباد کاری میں مومد و معاون ہوئے کیا کہ ایک باہر کی قوم ہے، یہ بھی آ کر آباد ہوگی تو ہمیں سپورٹیو ہوگی، لہذا بہترین علاقے انہوں نے ان کو دیے اور ان کو عہدے بھی دیے، اور یہ یہاں اتنے زرخیز علاقوں کے اندر کہ بڑے ہی تھوڑے عرصے میں یہ بڑے پھیل پھول کر زیادہ ہو گئے۔ ذرا آپ اندازہ کر لینا کہ 12 بھائی ہیں جو آئے ہیں، اور پھر کچھ عرصے بعد جب یہ وہاں سے 400 برس کے بعد نکلے ہیں تو 6 لاکھ تھے کہتے ہیں قرآن، یعنی 6 لاکھ کی تعداد پہ وہاں سے ایکسوڈس ہوا ہے۔ جب ہجرت کی ہے انہوں نے مصر سے نکلے تو 6 لاکھ تھے، تو اتنی بڑی تعداد پہ خوب پھیلے پھولے ہیں یہ وہاں پر۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کوئی تاریخ پیدائش بنتی ہے وہ کوئی 1500 قبل مسیح کے لگ بھگ کی بنتی ہے، اور 1400 قبل مسیح میں کہا جاتا ہے کہ 1400 کچھ میں 1450 یا اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ انہیں یہ جو ہے تورات جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ ظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً ان کی عمر بھی 120 برس کے قریب ہوئی ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر بھی 120 برس ہوئی ہے۔ تو یہ وہ زمانہ لگ رہا ہے کہ 100 سے اوپر ہی عمریں ابھی نوع انسانی کی جو ہے وہ چل رہی تھی۔ تو اسی میں جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر ہم وہ 1900 سے لیں تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بنی اسرائیل کے کیا ہیں؟ بیٹے ہیں۔ تو وہاں سے ذرا اگر چلیں تو پھر پچھلے بنی اسرائیل تو پہلے سے ہیں، لیکن امت آ کر یہ بعد میں بنے ہیں 1400 یا 1350 قبل مسیح کے اندر۔
تو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تو یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی، وانی فضلتکم علی العالمین، یعنی میں نے اپنی نعمت تم پر انعام کی، یعنی نعمت کون سی؟ نعمت ہدایت، میں نے تمہیں اس ہدایت سے نوازا ہے۔ ان میں پیغمبر بھی پہلے سے آ رہے ہیں، حضرت ابراہیم بھی کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں، حضرت اسحاق بھی ہیں، پھر حضرت یوسف بھی ہیں، تو یہ ہدایت سے بھی میں نوازتا چلا آ رہا ہوں تمہیں۔ اور وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی، یعنی پورے جہان میں سے اپنی نبوت کے لیے، اپنی ہدایت کے لیے تمہیں چنا ہے۔ اچھا، اس میں ایک مسئلہ تو پیدا ہوتا ہے کہ قرآن حکیم سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبوت اور رسالت کے لیے چنا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی نسل کو، اور حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں سے پھر بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کو جو ہے وہ چنا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ دنیا میں باقی جگہ پر ہدایت نہیں رہی یا کوئی نذیر نہیں آیا۔ قرآن حکیم کوئی نبی یا رسول کے الفاظ استعمال نہ بھی کرے تو کہتا ہے کہ کوئی بستی ایسی نہیں گزری ہے کہ جہاں ہم نے کوئی نذیر نہ بھیجا ہو، کوئی خبردار کرنے والا نہ بھیجا ہو۔ اسی طرح سے ایک ہے حکمت، علم، اس سے بھی نواز دینا۔ ایک ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، دیکھیں سورہ اس میں جو آتا ہے نا کہ ایک میں ہم نے کہ ہر ایک بستی میں نذیر بھیجا، پھر اور اس کے ساتھ بھیجے، تو ایک یہ ہے کہ سورہ یاسین میں تو بہرحال رسولوں کا ہی تذکرہ آتا ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ ہادی بھی ہم نے بھیجے، رہنما بھی بھیجے۔ جیسے حضرت لقمان کے بارے میں ہم نے سمجھا تھا کہ تقریباً اس پر اجماع ہے کہ یہ نہ نبی ہے، نہ کسی نبی کے امتی ہیں، بلکہ ایک دانا بینا انسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بھی نوازتا رہتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی ہو۔ اس لڑی کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں رکھ دی، اور انہی میں پھر انبیاء بھی۔ وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں سارے جہان والوں میں سے چنا ہے اس فضیلت کے لیے، سارے جہان والوں میں سے تمہیں یہ فضیلت بخشی ہے۔ اب اس کے ایک معنی کیا ہے جس وجہ سے یہ بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ یہ تمہارا استحقاق نہیں تھا، یہ تمہارا حق نہیں تھا، یہ ہم نے تمہیں دیا ہے معاملہ، یہ وہبی شے تھی، ہم نے تم پر انعام کی تھی۔ اور ایک اوپر جو چیز بخشش کرنے والا ہوتا ہے وہ جب چاہے اپنی بخشش روک لے، بند کر دے، اس میں تمہارا کوئی استحقاق نہیں۔ یہ انہوں نے جو استحقاق بنا لیا تھا کہ ہم اصل میں چوزن پیپل آف لارڈ ہیں، یہ ہمارا استحقاق ہے، نبوت ہم ہی میں چلتی رہنی چاہیے، یہ 2000 برس سے ہمارا ہی حق چلا آ رہا ہے۔ تو یہ جو انہوں نے حق بنا لیا تھا گویا اس کی بھی نفی کی جا رہی ہے کہ نہیں، یہ میں نے تمہیں فضیلت بخشی ہے جہان والوں پر۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ، اور بچو، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، کہ جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ بدلے میں نہیں آئے گی، کام میں نہیں آئے گی، کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہ آئے گی، شیئا کچھ بھی، ولا یقبل منہا شفاعت۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ اس کی تو نفی قرآن حکیم میں جگہ جگہ آ گئی کہ کوئی جان کسی دوسری جان کے کمی نہیں، کام نہیں آئے گی، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس دن ہر اولاد اپنے والدین سے اور والدین اپنی اولاد سے بھی بچیں گے۔ وہ جو آتا ہے نا کہ اس دن انسان کہے گا کہ اللہ تو میرے بیٹے کو بھی لے لے، میری بیوی کو بھی لے لے، میری برادری کو بھی لے لے، میرے سارے خاندان کو لے لے، ساری دنیا کو لے لے، مجھے بچا لے، ان سب کو جہنم میں ڈال دے۔ تو یہ بات تو متعدد مقامات پر آ گئی کہ کوئی بچہ، کوئی بیوی، کوئی رشتہ دار، یہ تو کسی جگہ کام نہیں آئے گا۔ ولا یقبل منہا شفاعت، اور نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اب اس میں مغالطے رہے ہیں اس سفارش والے معاملے، یہ بات تو رہی ہے، کہیں اگر آیا ہے معاملہ تو عیسائیوں کے آیا ہے کہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے صلبی بیٹے کو بھیجا اور پورے وہ کفارہ جو ہے وہ ادا کر دیا۔ باقی کہیں دنیا میں اس طرح کا کنسپٹ نہیں رہا کہ والدین، اولاد، رشتہ دار ایک دوسرے کے کام آئیں گے۔ لیکن شفاعت کے ضمن میں یہ بات رہی ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو سفارش کر دیں گے۔ تو اس حوالے سے قرآن حکیم نے ایک تو کیٹاگوریکل ڈینائی کیا ہے کہ کسی کو کوئی سفارش نہیں ہوگی،
پھر کہیں جا کر اس ساری چیز کو پختہ کرنے کے بعد کہا ہے کہ نہیں، جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے دے، جس کو پسند کر لے، جس کے لیے اجازت دے دے، وہ ہو جائے گی۔ یہ اوپن نہیں ہوگا کہ ہاں جی توصیف صاحب آپ ان میں سے جس کی سفارش کرنا چاہتے ہیں کر لیں، یہ وہ والا معاملہ نہیں۔ وہ یہ اس وجہ سے بھی کہ اللہ تعالیٰ وہاں اپنے کچھ شخصیات کا اکرام کریں گے، ان کے جو بھی عزت افزائی ہوگی وہ اس طرح سے نمایاں ہو۔ اور لگتا یوں ہے کہ جس سے غلط فہمی جو ہے وہ پیدا ہونے کے امکانات ہیں کہ یہ یوں نہیں ہوگا کہ اوپنلی ہوگا کہ آپ کر لیں آپ کر لیں، بلکہ کوئی شے کسی کے اندر القاء کر دی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر آ جائے گی کہ اس شخص کو اگر تم لے جانا چاہتے ہو تو لے جا سکتے ہو، اس کی سفارش کر سکتے ہو۔ تو دو کنڈیشنز کے ساتھ قرآن نے کہا کہ سفارش والا معاملہ ہو سکتا ہے، اور وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ اجازت دے اور جس کے لیے دے۔ تو یہ باقی اس طرح کی کوئی سفارش جس کا یہ تصور ہے کہ وہ نہیں ہوگی۔ جیسے ان کے بارے میں جیسے یہودیوں کا معاملہ تھا، یہ اصل میں زیادہ تو زور ان پر دیا جا رہا ہے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ چھو بھی نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن۔ اللہ تعالیٰ ہم تو اس کے چنیدہ ہیں، ہمیں تو اللہ آگ میں نہیں ڈالے گا۔ یہ لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے کوئی اعتراضات نہ ہو جائیں تو چند دن ہمیں بھی آگ میں ڈال دے گا، ورنہ ایسا معاملہ ہمارے ساتھ نہیں ہونا۔ اس میں پھر ان کے مختلف مکاتب فکر رہے کہ ہم نے جتنی وہ اصحاب سبت والے یا جتنے دن گائے کی پوجا کی گئی لوگوں نے کی اتنے دن ڈال دے گا، اس طرح محدود چند۔ بلکہ بعض نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ایام معدودہ کے معنی کہ کوئی 3-4 دن نہیں ڈالے گا، بس اس کے بعد جو ہے وہ چھوڑ دے گا۔ تو یہ ایک ان کے اوپر بھی زور ہے کہ نہیں، ایسا کوئی معاملہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور وہی چیزیں ان کی ہمارے ہاں بھی آ گئی، اور ہم بھی امت مرحومہ کہلائے۔ ایک تو وہ ہم کہتے ہیں نا مرحوم، جو ہاں ان معنوں میں لیتے ہیں۔ ایک آپ نے سنا ہوگا کہ کس عقیدے میں وہ جو ہے وہ ہیں صفات ذات رب، جو عین ذات ہے، وہ ابھی اس وقت میں شعر ذہن میں نہیں آ رہے، کہ ایک علامہ اقبال جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی جو بحثیں چلتی رہتی ہیں، تو آخر یہ معاملہ اٹھتا ہے کہ کس عقیدے میں ہے امت مرحومہ کی نجات۔ امت مرحومہ کیوں کہا ہے؟ ہاں، کہ وہ امت کے جس کے اوپر رحم کیا گیا ہے، وہ رحمت خصوصی جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ ہمیں بھی آپ وہ رحمت ہمارے لیے لکھ دیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا میری رحمت تو ہر ایک پر، سورہ اعراف کے حوالے سے ہر ایک پر چھائی ہوئی ہے، لیکن خصوصی رحمت میری ان کے لیے ہوگی۔ تو یہ امت مرحومہ تو ہے جس کے اوپر یہ خصوصی رحمت جو ہے وہ کی گئی ہے۔ وہ کن کن اعتبارات سے کی گئی ہے یہ دوسری بات ہے۔ تو یہ لیکن پھر وہیں سمجھنے کی اس امت کو بھی کیا ضرورت ہے کہ یہ ان کا استحقاق نہیں ہے، یہ ان کا حق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے۔ جب آدمی کسی چیز کو اپنا حق سمجھتا ہے تو پھر بات اور ہو جاتی ہے، پھر اس کے اندر وہ شکر اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس اور اس ہدایت کا وہ پھر پیدا نہیں ہوتا۔ ولا يقبل منها شفاعۃ ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ کسی سے کوئی جو ہے وہ برابری جو ہے وہ کا والا معاملہ کیا جائے گا۔ یعنی برابری والا معاملہ کیا؟ جیسے کوئی گناہ ہو گیا تو اس کا کفارہ ہے، یا اور کوئی بدلے میں کوئی شے جو ہے وہ انسان کر لیتا ہے، تو ایسا بھی نہیں ہوگا کہ کسی سے کوئی فدیہ لیا جائے گا۔ جیسے بدر کے قیدیوں کو ان کی جان بخشی کے نتیجے میں کیا لیا گیا؟ فدیہ دے کر چھوڑ دیا گیا۔ تو وہ تو دنیا کا معاملہ تھا، تو کہیں آخرت کے بارے میں ایسا تصور نہ کر لینا کہ وہاں کسی سے کوئی فدیہ لیا جائے گا۔ اسی لیے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ وہاں کسی سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ کہیں سے کوئی ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بیرونی کوئی فورسز ایسی ہوں کہ اس طور پر آ کر کوئی ان کی مدد کر سکے۔ اب یہاں یہ بات، یہ 2 آیات جوں کی توں آئیں گی، صرف آخری جو ہے ایک لفظ جو ہے یہ شفاعت کا اور عدل والا، یہ آپس میں ترتیب بدل جائے گی۔ اس کو بالکل اسی طرح سے سمجھ لیں کہ بریکٹ بند ہوتی ہے تو اس کے کنڈے ادھر مڑے ہوتے ہیں، تو بریکٹ بند ہوگی ادھر سے تو ادھر ہوں گے، شروع ہوگی تو ادھر، تو وہ صرف
الفاظ آگے پیچھے، باقی کوئی زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے ان دو آیات کے اندر۔ اب اس کے بعد ایک واقعہ لیا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کی پیدائش سے پہلے کا اور ایک بات کا۔ اب ایک اور بات سمجھیں، یہاں یہ صورت ہے مدنی، تو یہاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام یا بنی اسرائیل کے جو مکی دور کے واقعات ہیں ان کی تفصیلات نہیں آئیں گی، چونکہ مدنی صورت ہے تو ان کا جو مدنی دور ہے، یعنی ان کے ہجرت کے بعد کا جو دور ہے اس کے واقعات آئیں گے۔ ان کے جو مکی دور کے واقعات ہیں وہ مکی صورتوں میں آئیں گے، یعنی بنی اسرائیل کے بھی۔ تو یہ بھی ایک اس نے ترتیب یا اس نے کلام جو ہے اس کو بھی پیش نظر رکھے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں دیتے تھے برا عذاب۔ یسومون کہتے ہیں اس عذاب کو کہ جو انڈر پریشر ہو، انسان کسی شے کو جو ہے نا وہ پریشرائز کرے، ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر بھی، یہ یعنی تمہیں انڈر پریشر رکھتے تھے، وہ تمہیں برا عذاب دیتے تھے، یسومونکم سوء العذاب، اور اسی پریشر کی پھر کچھ عملی شکلیں بھی دی۔ تو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب وہ ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے۔ اب اس آل فرعون سے بھی سمجھ لیں، اس آل کے لفظ کو ہمارے ہاں ذرا بہت ہی وہ غلط معنوں میں بھی بہت ساری جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ایک مکتبہ فکر نے اس کو خاص کر دیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے، کہ یہی آل رسول ہے۔ تو آل کا مطلب سمجھ لیں کہ آل سے مراد یہاں آل فرعون، تو آل فرعون جو فرعون کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ آل سے مراد یہ ضروری نسل نہیں ہوتی، وہ اہل ہے۔ اگر بالکل نسل کے معنوں میں لیا جائے گا تو وہ اہل بیت یا جیسے اہل کہتے ہیں۔ آل سے معنی سارے ہوتے ہیں، اگرچہ نسل بھی اس میں آتی ہے، لیکن آل سے معنی کہ جو لوگ کسی کو ماننے والے ہوتے ہیں، جس کی طرف دیکھنے والے۔ آل یا اولو، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ کسی کی طرف رجوع کریں۔ اسی سے تعویل بھی کسے کہتے ہیں کہ فلاں آیت کی تم نے تعویل خاص کر دی، یا تعویل کہ اس کے اصل مفہوم کی طرف، جو اصل بات ہوئی تھی، شان نزول تھا، کچھ تھا، وہ واقعہ تھا، اس کی طرف گھما کر لے جانا۔ تو اعلیٰ یولو کہ جس کی طرف جو ہے وہ گھما جاتا ہے، جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے اس کے سپاہی ہیں، اس کی فوجیں ہیں، اس کے سردار ہیں، جو بھی ہے عزیز و اقارب ہیں، جو اس کی طرف دیکھتے ہیں، اس سے رہنمائی لیتے ہیں۔ تو ان معنوں میں تو آل محمد گویا کہ ساری امت کے اوپر اس کا اطلاق ہو جائے گا، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو آل فرعون، تو آل فرعون سے یہ مراد نہیں تھا کہ جتنے آل فرعون کے بچے تھے جتنے، یا اس کی اولاد تھی، وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جو یہ والا فرعون تھا اس کے تو اولاد ہی نہیں تھی۔ یہ تو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اس نے اڈاپٹ کیا تھا، یہ تو بعد میں اس کے بیٹا ہوا ہے۔ تو یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم، اسی عذاب کی ایک شکل یہ تھی کہ وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکُمْ۔ اچھا، یذبحون سے مراد ایک یہ بھی لی گئی ہے کہ باب تفعیل کا صیغہ ہے کہ یعنی وہ تمہیں ذبح کرتے رہتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے رہتے تھے۔ یہ مختلف چنکس ہیں جو ان کی گویا کہ ہسٹری میں آئے ہیں، یہ لگاتار پروسیس نہیں تھا۔ لگتا ایسے ہے کہ اس بڑے فرعون نے کوئی خواب دیکھا تھا، جو بیان کیا جاتا ہے کہ خواب دیکھا اس نے کہ بنی اسرائیل کا کوئی بچہ پیدا ہوگا اور جو میری حکومت کے لیے خطرہ بنے گا، لہٰذا اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کر دیا جائے۔ یا ایک یہ سیاسی طور پر بھی ایک یہ بات کہی جا سکتی ہے، یہ تو اس زمانے میں تعویل کی گئی یا بیان کر دیا گیا ایک معاملہ، جیسے اس کو آج کی دنیا میں سمجھے کہ یہ دنیا اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ جو دنیا کو قابو رکھے ہوئے ہیں یہودی، ان کے لیے یہ اتنی لوگوں کو قابو کرنا، یہ 7 یا 7.5 بلین لوگوں کو یہ آسان نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں دنیا کی آبادی کتنی ہونی چاہیے؟ 1 ارب ہونی چاہیے جس کو ہم قابو کر سکیں۔ تو اب وہ بھی ذرا اس ذہن سے وہاں سوچیں تو وہ یہ بھی ہوگا کہ یہ اتنے ہوں جنہیں ہم قابو کر سکیں، یہ ہمارے قابو میں رہیں، یہ زیادہ پھیل پھول نہ جائے۔ تو لہٰذا
اگر بالکل ہی بچے مارتے رہتے تو وہ ساری تو نسل ہی ختم ہو جائے گی، جو بھی بیٹے پیدا ہوں گے وہ مارتے رہے. تو لہٰذا اس نے حکم جاری کیا تھا اس بڑے فرعون نے، تاکہ یہ قابو رہے اور ان کی آبادی جو ہے وہ لمیٹڈ رہے، کنٹرول میں رہے ہمارے. اتنے زیادہ ہو گئے تو پھر تو یہ بھی بغاوت نہ کرتے کہیں. تو اس نے حکم دیا تھا. ہاں، تو ایک یہ ہے کہ 1 سال کے بچے جو تھے وہ قتل کر دیے جاتے تھے، 1 سال کے چھوڑے جاتے تھے. تو اسی لیے جس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے وہ بچوں کے چھوڑنے کا سال تھا، ہے نا. اللہ تعالیٰ اس سال بھی تو موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتے تھے. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے ہیں، تو دوسرے جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے یہ بچوں کے قتل کرنے کا سال تھا. تو یوں اس طرح سے وقفے سے وہ معاملہ چلاتے تھے. اور 2 مرتبہ تو یہ قرآن حکیم میں اس کا ذکر آیا ہے، 2 مرتبہ قتل کا آرڈر جو جاری ہوا ہے. چونکہ لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ جو فرعون جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اڈاپٹ کیا تھا اس کی اولاد نہیں تھی، اور ان کی جو بیوی آسیہ تھیں ان کے کہنے پر، حالانکہ فرعون نے کہا تھا کہ کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو جو میری حکومت کے لیے خطرہ بن جائے. تو اس نے کہا نہیں یہ تمہاری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، ہو سکتا ہے کہ ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں. تو آپ سب تو اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ بیویوں کی محبت کیا سے کیا کروا دیتی ہے. تو فرعون سے بھی بیوی کی محبت نے پھر اڈاپٹ کروا لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. اللہ تعالیٰ ایسے صحیح کام بھی تو کروا لیتا ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ کسی کے قابو میں جن آ گیا، شاید وہ میں نے بتایا تھا، تو اس نے چراغ رگڑا تو جن حاضر ہو گیا. تو اس نے کہا کیا حکم ہے میرے آقا؟ تو انہوں نے کہا حکم کیا کرنا ہے، مجھے سخت چائے کی طلب ہو رہی ہے، تم جاؤ پڑوسیوں سے پتی مانگ کے لاؤ اور چائے کا 1 کپ بنا دو. تو اس نے کہا آقا کیا کام بتا رہے ہیں، میں جن ہوں، کوئی بڑا کام بتائے. تو اس نے کہا تم ایسا کرو کہ یہاں سے امریکہ تک 1 سڑک بنا دو تاکہ ہم پاکستانی آرام سے وہاں چلے جایا کریں. انہوں نے کہا یہ بہت بڑا کام ہے، آپ نے مشکل بتا دیا ہے، یہ پاسبل نہیں ہے کہ یہاں سے میں امریکہ تک سڑک بنا لوں. اس نے کہا اچھا چلو رہنے دو، تم ایسے کرو میری بیوی کو میرا تابع دار کر دو. ہاں تو اس نے کہا کہ حضور سڑک 1 رویا بنانی ہے یا 2 رویا، وہ بتائیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال تو وہ بیویوں کی محبت کام کرتی ہے. تو فرعون نے اپنا لیا ان کو. اب یہ لگتا یہ ہے کہ یہ فرعون جو ہے یہ بہت بوڑھا ہو گیا تھا، فوت ہو گیا یا بوڑھا ہو گیا. تو اس نے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسے بھی بیٹا دے دیا. اور وہ جب بڑا ہوا ہے اور وہ اور موسیٰ علیہ السلام پھر کٹھے پلے بڑھے، اور اس کی بڑی محبت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھائیوں کی طرح. یہی ہے کہ جب دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں مدین سے واپسی پر، تو اب جب انہوں نے فرعون کے دربار میں جا کر دعوت دی ہے اذهب الى فرعون انه طغى، جو پیغام انہیں وہاں صحرا میں ملا تھا، تو درباریوں نے کہا کہ دیکھو یہ تمہارے دین کو بدل دے گا، اسے ڈھیل مت دو، مت چھوڑو اسے. تو اس وقت اس نے کہا کہ نہیں کوئی ایسا ہمیں ان سے خطرہ نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، ہم انہیں سنبھال لیں گے. میں ان کے لیے دوبارہ وہی حکم جاری کر دیتا ہوں قتل والا، کہ ان کے بیٹوں کو ہم قتل کر دیں گے اور بیٹیوں کو چھوڑ دیں گے. تو 2 مرتبہ تو یہ قرآن حکیم سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کے بچوں کے قتل کا حکم جو ہے وہ کیا گیا. تو یذبحون سے مراد یہ ہے کہ یہ وقفے سے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ خواب والا معاملہ ایک تعویل کے درجے میں یا تفسیر کے درجے میں بیان ہوتا رہا ہو، لیکن یہ وقفے سے ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر یہ معاملہ چلتا رہا ہو، قتل کر کیے جاتے رہے ہوں ان کے بچے کہ کہیں یہ زیادہ نہ بڑھ جائیں. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور چھوڑ دیں گے ان کی عورتوں کو. اب یہاں ذرا ایک اور بات دیکھیں، یہ الفاظ نہیں کہے کہ چھوڑ دیں گے ان کی بچیوں کو. یذبحون ابناءکم، ان کے رجال کو رجال نہیں کہا، ابنا کا ہے، بیٹوں کو جو ہے وہ ذبح کریں گے. اور یہ نہیں کہا کہ بیٹیوں کو چھوڑیں گے، یہ کہا کہ ان کی عورتوں کو. یہ دیکھیں یہ ذلت اور عذاب اور زیادہ، کہ ان کی عورتوں کو چھوڑ دیں گے تاکہ وہ ہمارے کام کاج کریں، زندہ رہیں، ہماری خدمت گزار ہوں. تو اس اعتبار سے یہ اور ذلت والا یصومونکم کے جو الفاظ آئیں گے نا وہ اس کے اوپر آ جاتے ہیں. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی. ظاہر ہے ذرا اندازہ کرے کہ اتنی بڑی آزمائش کے بیٹوں کو
قتل کر دیا جاتا ہو کسی قوم کے بیٹوں کو ان کے سامنے. یہ ایسی آزمائش ذرا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ. اب جیسے میں نے کہا کہ ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پیدائش کے بعد کا اور ایک ان کی ہجرت کے وقت کا، درمیانی دور کے سارے واقعات چھوڑ دیے. 2 آیات میں گویا کہ ان کا جو ہجرت سے قبل کا دور ہے اس کے اندر سمیٹ لیا گیا. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پیدائش کے پہلے کا واقعہ اور ایک بعد کا واقعہ، یعنی ہجرت کے وقت کا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ. اور جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ. اور پس ہم نے تمہیں نجات دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ. اور غرق کر دیا آل فرعون کو. اچھا، اس میں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، اس کی زیادہ تفصیلات میں جائیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہاں سے ان کی ہجرت کا عمل بھی ایک عرصے سے جاری رہا ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم دے دیا ہو کہ تم یہاں سے نکل جاؤ. جیسے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت حبشہ کو چھوڑ بھی دیں تو ہجرت مدینہ کے وقت کیا تھا، باقی مسلمانوں کو آپ نے اجازت دے دی کہ جو بھی سفر برداشت کر سکتا ہے، اخراجات برداشت کر سکتا ہے، وہ کیا کرے، مدینہ ہجرت کر جائے. لیکن خود نہیں کی تھی کہ جب تک کہ حکم نہیں آیا تھا. تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہجرت کا پروسیس کچھ عرصے رہا ہو، چونکہ وہی پھر سارے الفاظ آ جائیں گے. اور اب آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ جتنے تھے ان کو لے کر نکلنے کی انہوں نے کوشش کی ہے. رات کو جو ہے وہ کہا ہوگا کہ اکٹھے ہو جائیں، آ جائیں، اور پھر یہ لے کر نکلے ہیں. تو یہ جو سے کہا جاتا ہے نا کہ یہ جھیلیں تھیں، نہر سویز تو اس زمانے میں تھی نہیں. یہ میں نے آپ کو بارہ نقشہ بھی سمجھایا ہے کہ یہ بحیرہ احمر ہے جس کے ساتھ ساتھ یہ سعودیہ ہے، اور یہ بحیرہ احمر جا کر اوپر 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، یہ خلیج عقبہ اور یہ خلیج سویز. اور یہ خلیج سویز کے بعد کچھ جھیلیں ہیں. اور یہ وہ کون سی بندرگاہ آئے گی جی جہاں پر ایئر فورس والے بتائیں، عدن، عقبہ کی بندرگاہ جو آئے گی، عقبہ کی بندرگاہ آئے گی اور یہاں وہ سمندر ہے. تو اس کے ساتھ یہ جھیلیں یہ لگتی ہیں. اور مورخین کا کہنا یہ ہے کہ کسی زمانے میں یہ سمندر اس کے ساتھ ملا ہوا تھا نہر سویز کے، اور یہ باقاعدہ ایک ہی لڑی چل رہی تھی. پھر کہیں سمندر پیچھے ہٹا ہے اور پھر یہ جو جھیلیں تھیں، گہری جگہ تھی، یہ جھیلیں رہ گئیں، اور جو اوپر والی جگہ تھی یہ خشکی کے کچھ آ گئی. تو جھیلیں پاکٹس میں بنی ہوئی اور پھر پیچھے سمندر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک تو گویا کہ یہ جھیلیں تھیں مختلف. یہ پھر بعد میں کاٹ کر جو ہے وہ پوری پھر نہر سویز جو ہے وہ بنائی. 1800 کب میں بنائی گئی ہے، یہ کچھ 1880 یا کچھ اس کے لگ بھگ جو ہے یہ نہر سویز جو ہے وہ پھر بنائی گئی. اسی میں پھر آپ کو معلوم ہے کہ وہ فرعون کا جسد بھی جو ہے وہ پھر نکلا ہے سارا. تو اسی میں کسی صبح کے وقت جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے قریب پہنچے تو یہ کسی ایک بہت بڑی جھیل کے کنارے آ کر جو ہے وہ لگے. اور پیچھے اب انہوں نے دیکھا ہے تو گرد و غبار اڑتا ہوا کہ فرعون اور اس کا لشکر بھی، انہیں بھی خبر لگ گئی ہوگی کہ وہ بھی آ رہے تھے. تو اب یہاں دیکھا ہے کہ وَإِنَّا لَمُدْرَكُونَ، کہ لگتا تو یہ ہے کہ ہم پکڑے گئے. اب کریں کیا، کہاں جائیں، بھاگ سکتے نہیں، آگے سمندر آ گیا ہے، پیچھے جو ہے وہ لشکر آ گیا ہے. تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، ہم نے تمہارے لیے پھاڑ دیا سمندر کو. اور اس میں سورہ جو ہے آراف میں آتا ہے کہ ایسے پھاڑا کہ جیسے 2 مضبوط چٹانیں ہوں، بالکل اس انداز میں یہ رہا ہے. اچھا، یہ ہمارے یہاں ماضی قریب میں بھی توجیہ کی گئی کہ مد و جزر، کہ سمندر جب جزر میں تھا تو پھر یہ گزر گیا. اچھا، اس کی ایک چیز جو ہے وہ تورات میں بھی ملتی ہے. تورات میں اس کی توجیہ یہ کی گئی، جب یہ چیزیں معجزہ، وہ ہے نا، معجزہ کہتے کسے ہیں، جو عقل کو عاجز کر دے، جو عام قانون ہے فطرت کے، ان کے اوپر کوئی شے جو ہے وہ فٹ نہ بیٹھتی ہو. معجزہ ہوتا ہی وہی ہے کہ قانون قدرت جو ہے وہ اس سے ٹوٹ جائے. اب انہیں بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ تورات والوں کو بھی یہ پھٹا کیسے ہے. تو انہوں نے اس کی بڑی ایک اور دلچسپ توجیہ کی ہے. انہوں نے کہا یہ اتنی تیز آواز چلی ہے نا، ادھر سے آئی ہے کہ اس نے سمندر کو پھاڑ دیا، اور پھر اس میں سے جو ہے وہ لشکر گزرا. اچھا، اس میں سمجھ لیں کہ تورات کے اندر بھی انسانی ذہن کہا گیا ہے نا، تو انسانی ذہن داخل ہوا ہے اس توجیہ کے اندر.
جیسے وہاں اس انداز میں 12 میں نے آپ کے سامنے توجہ کی کہ 6 دن میں اللہ نے زمین اور آسمان بنائے، تو اب 7ویں دن کیا کیا؟ تو انسانی ذہن داخل ہوگا کہ 7ویں دن یہ کیا۔ اب تورات میں بھی یہ آ گیا کہ سمندر پھاڑ دیا، اب پھٹا کیسے ہوگا؟ یہاں انسانی ذہن نے دخل اندازی کی اور اس کو ہوا کے ذریعے پھاڑا۔ لیکن یہ معجزہ ہے، اس کے سوا کچھ اور شے نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نے آ کر اس کو بالکل کلیئر کیا۔ یہ دوسرے مقام پر آ جائے گا کہ تم اپنی لاٹھی کو مارو اس کے اوپر، یعنی قرآن نے اس معجزے کو اس انداز میں بیان کیا کہ تم اپنی لاٹھی جو ہے یہ تمہارے ہاتھ میں مارو تو تم دیکھو گے کہ سمندر پھٹ جائے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کیا بعید ہے کہ وہ ہوا بھی چلا دیتا اور پھاڑ دیتا، یہ بھی ہو سکتا تھا، اور یا وہ سمندر میں اتنی اونچی نیچی لہر کر دیتا کہ تب بھی ہو سکتا تھا۔ اللہ کی قدرت سے یہ بھی نہیں، لیکن بالکل کلیئر کٹ کر دیا گیا تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو، اس لاٹھی سے پھاڑا گیا۔ جی دریا بھی، یہ گویا کہ جھیل ہے پوری جو پھٹی ہے پھر آئی ہے۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تھا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھتے تھے، تم یعنی اس کا معائنہ کر رہے تھے، تمہاری نگاہوں کے سامنے یہ ہوا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلًا، اور جب ہم نے وقت مقرر کیا، وعدنا یعنی وعدے کا وقت ایک مقرر کیا، ملاقات کا ایک ٹائم جو ہے وہ مقرر ہو گیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلہ 40 راتوں کا۔ یہ دوسرے مقام پر اعراف میں آ جائے گا کہ 30 راتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلایا اور پھر اس کو 10 سے پورا کیا، 40 راتیں اللہ نے کہا کہ پوری ہو گئی۔ یہ کوئی کتاب الہی دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مشقت کرواتے ہیں، کوئی اس ریاضت اور مشقت سے گزراتے کہ 40 دن کا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھا گیا مسلسل، اور ہو سکتا ہے 8 پہرہ رکھا گیا ہو، اور اس کے بعد تاکہ تم اس کے متحمل ہو سکو کہ وہ وحی اور کتاب الہی جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ سونپی جا سکے۔ اور انجیل کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایکسرسائز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کروائی گئی ہے انجیل دینے سے پہلے۔ اور اسی طرح اگر یہ دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مشقت سے گزرے غار حرا میں جا کر۔ وَأَبَّا إِلَيْهِ الْخَلَاءَ وَيَخْلُو بِغَارِ حِرَا فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّ 40 سَنَةً، جب آپ کی عمر مبارک 40 برس ہونے کو آئی تو کیا ہوا؟ وَأَبَّا إِلَيْهِ الْخَلَاءَ، آپ کو خلوت گزینی محبوب ہو گئی، وَيَخْلُو بِغَارِ حِرَا، اور اس خلوت گزینی کے لیے آپ کہاں جانے لگے؟ غار حرا میں۔ تو یہ وہ شے ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس سے گزرے ہیں، اگرچہ اس کا دورانیہ مختصر رہا ہوگا۔ علامہ اقبال اپنے خطبات میں لکھتے ہیں کہ جوں نوع انسانی آگے بڑھی تو اب یہ ان مشقتوں کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ جتنا تشدد پہلے کیا جاتا تھا، آپ کو معلوم ہے جاسوسوں پر اور ان لوگوں پر، وہ تشدد اب نہیں سہ سکتا، اب بندہ پہلے ہی مر جائے، یعنی جتنا تشدد پہلے کرتے تھے اب اگر کسی بندے پر کیا جائے تو وہ بولنے سے پہلے ہی فارغ ہو جائے، چھٹی ہو جائے اس کی۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ جو مشقتیں اور ریاضتیں پہلے کروائی جاتی تھیں، ان مشقتوں اور ریاضتوں کا متحمل اب آگے انسان نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں ان کے اندر جو دعا مانگی گئی ہے وہ اس میں بھی یہ بات ہے کہ ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالی ہو جو تو نے ہم سے پہلو پہ ڈالا۔ اب ہمارے جسم یا اعضاء اس کے اتنے متحمل ہونے والے نہیں ہیں، تو اس کی کمی کو پورا کیا گیا علم و حکمت سے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اب علم و حکمت جو ہے اس نے اس کمی کو آ کر پورا کیا، اس مشقت اور ریاضت کو۔ تو بہرحال ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون، پھر تم نے ان کے بعد جو ہے وہ بچھڑے کو معبود بنا لیا، اختیار کر لیا بچھڑے کو، وانتم ظالمون، اور تم تھے ظالم۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہاں ظلم سے مراد یعنی تم ظالم تھے، تم نے شرک کیا، تم نے بچھڑے کو معبود جو ہے وہ بنا لیا۔ اچھا دیکھیں نا، ان کے بچھڑے کا معبود ہونا اور ہندوؤں کے گائے کا، ہاں یہ ملتی جلتی ہیں بڑی چیزیں۔ اور وہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچھڑے کے ساتھ کیا گیا تھا، جس کو جلا کر راکھ کیا اور اس کی خاک جو تھی وہ سمندر میں بہا دی۔ تو قریباً یہی عمل ہندو بھی کرتے ہیں،
وہ بھی وہ آپ کو نہیں پتا وہ جو ارتھیاں اور وہ جلا کر وہ شمشان گھاٹ سے وہ اس میں بند کر کے کہاں بہاتے ہیں؟ ہاں گنگا میں جا کر بہاتے ہیں، سمندر میں بہاتے ہیں۔ اور بہرحال ہمارے ہاں نام نہاد مسلمانوں نے بھی ایسا کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کئی ہمارے وہاں یہ اس وقت مجھے یاد نہیں ہے، کئی مصنفین ایسے گزرے ہیں، رائٹر وہ خاتون اس وقت ان کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا، اور ایک ہمارے ہاں بہت بڑے وہاں کے ان کے رائٹر جو انڈیا کے تھے، انہوں نے کہا تھا میری لاش کو بھی جلا کر جو ہے وہ ہوا میں بکھیر دیا جائے، کوئی قبر یا کوئی شے نہ ہو۔ وہ بھی تھا، اور ایک بڑی مشہور خاتون رائٹر بھی تھی۔ ریسنٹلی ایک مسلم سے ہندو کنورٹ ہوئے تھے جو پاکستان میں پہلے بیٹھی ہوئے تھے، پھر وہاں پہ جرنلسٹ بن گئے، انہوں نے بھی یہی تاکید کی تھی کہ میری لاش کو نہ جلا دینا، اور پھر وہ یہی ہوا۔ وہ خاتون رائٹر آپ کو میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا۔ نہیں خلت حیدر تو اپنے مکتبہ فکر میں، چونکہ وہ اس میں بڑی کٹڑ قسم کی تھی، انہوں نے خاص کر وہ جو کتاب لکھی نا امام حسین اور ان کے بعد کی نسلیں، اور پھر وہ کیا کار جہاں دراز ہے، یہ نہیں ہے کار جہاں۔ ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون ثم عفونا، پھر بھی ہم نے تمہیں معاف کیا، ثم عفونا، ہم نے درگزر کیا، انکم تم سے، من بعد ذالک، اس کے بعد بھی، لعلکم تشکرون، کہ تمہارے اندر شکر پیدا ہو، احسان مندی تمہارے اندر آئے۔ شکر کے یہ جذبات ہیں کہ کتنی بڑی گستاخی ہم نے کی، شرک والی کی، اور یہ ہوا۔ اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ پھر ایک یہ چیز رہی ہے ان کے اس ایکسرسائز سے، تو یہ گزرے، لیکن اس قوم کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر شرک نہیں رہا، جو توحید والا پہلو جو ہے ان کے اندر پھر نمایاں چلتا آیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، کوئی اس انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو نسل چلی ہے، شاخ چلی، ان میں اس طرح شرک نہیں آیا۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور فرقان، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ، یعنی کتاب دی اور فرقان، یعنی ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ہی معنی، کتاب یعنی فرقان، فرق کرنے والی، واضح کرنے والی چیزوں کو، تاکہ تم راہیاب ہو جاؤ، دھکے نہ کھاؤ زندگی کے اس گزارنے کے موڑ پر، تمہیں ہدایات سے نواز دیا جائے۔ اور ایک فرقان کے معنی یہ بھی لیے گئے کہ کتاب دی، اسی کے اندر جو ہے وہ گویا کہ شریعت بھی موجود ہے، اور یہ جو صحیفے ہیں وہ گویا کہ فرقان، حق و باطل۔ اور ایک یہ بھی اس کے معنی لیے گئے کہ یہ فرقان سے مراد جو ہے وہ معجزے ہیں، وہ ساتھ دیے گئے۔ ویسے تو جیسے قرآن حکیم کو بھی سورہ اس میں فرقان میں آتا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لتکون للعالمین نذیرا، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بندے پر کیا نازل کی؟ فرقان۔ تو قرآن کو فرقان بھی کہا گیا، تو اس طرح تورات کو بھی فرقان کہا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک اور معنی بھی لیے گئے کہ ہم نے تمہیں کتاب بھی دی اور فرقان، یعنی تمہیں واضح غلبہ اور فتح دی، تمہارے سامنے آل فرعون کو غرق کیا۔ کیوں؟ یہ فرقان کے مختلف معنی ہیں نا، جیسے غزوہ بدر کو بھی کیا کہا گیا؟ یوم الفرقان۔ دیکھیں کتاب کو بھی کہا گیا ہے تبارک الذی نزل الفرقان، تو لہٰذا جتنے معنی قرآن حکیم میں آئے ان معنوں میں اگر دیکھیں تو یہ ساری گفتگو یا معنی آ سکتے ہیں کہ تمہیں واضح غلبہ اور فتح دی ان کے اوپر، تمہارے سامنے وہ غرق ہوئے۔ صحیفے الگ شے ہیں، کتاب الگ ہے نا، یہ جو آپ کی اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے نا، اس کے پہلے 4 یا 5 وہ صحف موسیٰ کہلاتے ہیں۔ وہ کتاب میں شامل نہیں۔ ہاں، کتاب اصل میں کہتے ہیں ان چیزوں میں ایک کتاب، تو اس کتاب کے ایک معنی تو یہ ہے کہ لکھی ہوئی، تو تورات کی تختیاں لکھی ہوئی تھیں، تو ان معنوں میں بھی اسے کہا جاتا ہے کہ یہ مکتوب ہے، گویا کہ کتاب ہے، لکھی ہوئی ہے۔ اور کتاب کو ایک قرآن حکیم میں یا شریعت میں ان معنوں میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد شریعت ہے، لکھی ہوئی چیزیں شریعت والے سے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ لکھ دیا گیا، یعنی فرض کیا گیا۔ تو جو چیزیں شریعت کے احکامات جتنے ہیں، صحیفوں میں نہیں ہے نا، تو وہ
اس اعتبار سے بھی کہا جاتا ہے ان کتاب ان معنوں میں بھی لفظ کتاب استعمال ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو لکھی ہوئی ہوتی ہیں، احکامات ہوتے ہیں، ان کو بھی کتاب کہتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ، کہ بے شک تم نے ظلم کیا ہے، یعنی یہ شرک کیا ہے، انفسکم، اپنے اوپر یہ ظلم کیا ہے، شرک کیا ہے، باتخاذکم العجل، یہ جو بچھڑے کو جو تم نے اختیار کر لیا تھا بطور معبود، تو یہ تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ فتوبوا الی بارئکم، تو کیا کرو، توبہ کرو اپنے باری کی جناب میں، اپنے پروردگار کی جناب میں، اپنے پیدا کرنے والے کی یاد میں۔ باری کسے کہتے ہیں؟ خالق اور بارک میں بڑا باریک سا فرق ہے۔ کہتے ہیں نا الخالق البارئ المصور الاسماء، تو خالق اور باری، خالق کہتے ہیں کہ ایک کوئی آئیڈیا یا کوئی تصور پہلے کسی انسان کے ذہن میں بنتا ہے، تخلیق ذہنی پہلے ہوتی ہے۔ دیکھیں کسی مصور کے ذہن میں پہلے تصویر بنتی ہے، بعد میں وہ کینوس پر جو ہے وہ مرتب کرتا ہے۔ اسی طرح کوئی بلڈنگ ہے، کوئی آپ نقشہ بنواتے ہیں تو وہ آپ کے ذہن میں پہلے بنتا ہے۔ تو یہ جو ذہن میں شے بنتی ہے، پہلے بنتی ہے، یہ ہے خالق۔ اور باری کہتے ہیں کسی شے کا ظاہر ہو جانا، وہ جو شے بنی تھی وہ کیا ہو گئی؟ ظاہر ہو گئی، اس کا ظہور ہوا، باری ظاہر کر دینے والا اس تخلیق کو۔ تو اب ظاہر ہے کہ وہ شے تو موجود تھی، یعنی جسے وہ کہا جاتا ہے نا کہ میں علم خداوندی میں تو پہلے سے موجود تھا نا، ظاہر تو بعد میں ہوا ہوں، اس کے علم میں بہت پہلے سے موجود ہوں۔ تو بہرحال باری اسی سے میں نے اس لیے کہا کہ اپنے پیدا کرنے والے کی جناب میں، اپنے پروردگار کی جناب میں توبہ کرو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو کیا کرو، اپنے آپ کو قتل کرو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرنے سے مراد کیا ہے؟ جس طرح سورہ حجرات میں آیا نا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو الزام مت دو۔ تو اپنے آپ کو الزام دینے سے مراد کیا تھی وہاں پر، کہ اپنے کسی بھائی کو الزام دے رہے ہو تو اپنے آپ کر دے رہے ہو، کسی کی عیب چینی کر رہے ہو تو اپنے عیب بتا رہے ہو۔ تو اپنے آپ کو قتل کرو سے مراد یہاں ہے کہ تم میں سے، یہ جو تمہارے ہی بھائی ہیں، ان میں سے جنہوں نے بھی اس شرک کا ارتکاب کیا ہے، بچھڑے کی پوجا کی ہے، انہیں قتل کر دو۔ اور یہ سمجھ لیں کہ یہ ہے قتل مرتد کی سزا، جو کنٹینیوسلی شریعت میں چلتی آ رہی ہے۔ اور تورات میں آتا ہے کہ تقریباً 3000 افراد کو جو ہے وہ قتل کیا گیا، اور اس میں پھر وہ بعد میں یہ وضاحت بھی آ جائے گی کہ وہاں کہا گیا کہ ہر آدمی اپنے جو بھی عزیز و اقارب ہیں ان میں سے جس نے قتل کیا ہے، ہر دوسرے خاندان کا آدمی دوسرے کو قتل نہ کرے، بلکہ ہر خاندان والے، قبیلے والے اپنے افراد کو خود قتل کریں۔ ذرا آپ کو اگر یاد ہوگا تو یہی حوالہ اسی طرز پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں رائے دی تھی کہ یہ جتنے قیدی آئے ہیں تو ان کو کون قتل کرے؟ اپنے اپنے رشتہ دار قتل کریں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اپنے چچا کو آپ قتل کریں گے، یہ سزا ہونی چاہیے۔ تو فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو۔ تو تاریخ سے مورخین بتاتے ہیں کہ تقریباً 3000 افراد کو جو ہے پھر قتل کر دیا گیا۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، اور یہ تمہارے لیے بہتر بات ہے تمہارے پروردگار کی جناب میں، یعنی یہ جو توبہ کا طریقہ ہے، یہ ساری بات اس انداز میں ہو کر رہے گی کہ کوئی یہ والا معاملہ اگر کرے گا تو تم اسے قتل کرو گے، یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، تمہارے لیے یہ بات بہتر ہے۔ یہ ہے وہ مرتد والا معاملہ کہ جو چلتا رہا ہے۔ پھر فتاب علیکم، تو پھر وہ تمہارے اوپر مہربان ہوا، متوجہ ہوا، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ ہے توبہ کا قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا، مہربانی کرنے والا۔ اور یہ ایک آیت میں اور پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کو آج ختم کر دیتے ہیں، اس کی تشریح تاکہ پھر آگے ہی چلے گی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا،
اور جب کہا تم نے موسیٰ علیہ السلام سے لن نؤمن لک، ہم ہرگز تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے، یقین نہیں کریں گے، حتیٰ نر اللہ جہرا، یہاں تک کہ ہم دیکھ نہ لیں اللہ تعالیٰ کو سامنے، جہرا بالکل سامنے واضح دیکھ لیں۔ تم یہ کہتے ہو کہ میں کوئی طور پر گیا، جا کر اللہ تعالیٰ سے باتیں کی، ہم کیسے مان لیں؟ ہم نہیں مان سکتے۔ اچھا، اس میں ایک طریقہ اور بھی ہوتا ہے، ایک چیز اور میں آپ سب کے سامنے رکھ دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پروردگار ذرا بتا نا کیسے مارے گا؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ یقین نہیں ہے تجھے؟ کہا نہیں نہیں یقین ہے، لیکن وَلِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں چاہتا ہوں میرے دل میں بھی اطمینان آ جائے۔ واقعی یہ بات ایسی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے اور وقت کے لحاظ سے ایک تجربہ کروایا انہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں نا علم الکلام بیکار شے ہے، علم الکلام نہیں، اس وقت کے اعتبار سے ابھی انسان اس درجے سوچ اور تصورات اور تخیل نہیں کر سکتا تھا، اس وقت کے لحاظ سے تجربہ کروایا کہ نہیں کروایا؟ آج آپ کو اور ہمیں کوئی اتنا وہ اہم نہیں لگے گا، لیکن ذرا اس زمانے کے حساب سے دیکھیں کہ 4000 سال پہلے کی شخصیت ہے، انہوں نے کہا تو کیسے زندہ کرے گا؟ تو انہوں نے اسے ایک ایکسپیریمنٹ کروایا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اسی طرح سے سمجھیں، آج کی دنیا میں یہ اللہ کا کلام ہے، جس جگہ پر سائنس جا چکی ہے وہ سارے ایکسپیریمنٹ کے ساتھ اس کو اس کے ساتھ کمپیٹیبل کرنا پڑے گا تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ کتنی عظیم کتاب ہے۔ ہر دور میں علم الکلام اس لیے ہوتا رہا ہے کہ اس دور کی علمی سطح کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ان ساری باتوں کو قریب لایا جائے، اس وقت کے نالج کے مطابق جو ہے وہ سمجھا جا سکے۔ اور ظاہر پرانا دور سارا کس کا تھا؟ فلسفے کا، منطق کا، لاجک کا، اس کے ذریعے سے چیزیں کی جاتی تھی نا، بحث کی جاتی تھی صاحب۔ آج کا دور سائنٹیفک دور ہے، آج سائنس کے ذریعے سے یہ فزیکل فنامنا اور یہ جو زمینی حقائق ہیں، فیکٹس ہیں، یہ ثابت کیے جائیں گے، یہ قرآن حکیم میں بھی۔ تو یہ ایک ایمان کا لیول اور درجہ اور بڑھے گا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس ایمان کے درجے پر پھر بعد میں لے جانے کے لیے ملکوت السماوات، وہ آسمانوں کی سیریں بھی کرائی، پھر وہ حقائق کونیہ بھی دکھائے پھر، لیکن اس دنیاوی لیول پر سمجھانے کے لیے انہیں وہ ایکسپیریمنٹ کروایا ہے۔ تو انہوں نے بھی انہوں نے اعتراض کر دیا کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ پھر آپ پکڑا انہیں ایک زلزلے نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھتے تھے، تمہاری نگاہوں کے سامنے یہ ہوا۔ اب اس میں صرف آج مختصر بات ایک یہ کر لیتے ہیں کہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو ذرا ایک اعتبار سے ذرا دیکھیں تو بالکل سامنے کی بات نظر آ جائے گی کہ یہ کوئی اتنا غلط مطالبہ تو نہیں تھا۔ اس میں غلطی کیا ہے؟ دیکھیں، آپ میں سے کون اللہ کو نہیں دیکھنا چاہتا؟ خواہش کس کے دل میں نہیں ہے کہ خالق کائنات، محبوب جو بھی ہمارا پروردگار ہے اللہ ہے، اس کو دیکھیں۔ حضرت موسیٰ نے خود مطالبہ کر دیا تھا۔ تو ان کو پھر سزا کیوں ملی اتنی سخت؟ اس بات کو ذرا عام انداز میں سمجھ لیں پہلے۔ دیکھیے، کتاب پڑھنا کوئی جرم ہے؟ اچھی بات ہے نا، لیکن کمرہ امتحان میں ہے، ویسے آپ جتنی مرضی پڑھیں، لیکن امتحان کے ایگزامینیشن ہال میں جرم ہے کتاب پڑھنا، وہاں کتاب کھولنا جرم ہے۔ وہاں کیوں کیا ہے؟
آپ کا پیپر ہو رہا ہے. تو یہ دنیا کیا ہے؟ دارالامتحان. یہاں ایسا مطالبہ کرنا جرم ہے، یہاں بن دیکھے وہ پیپر دینا. جب آپ نے اللہ کو دیکھ لیا، جنت دوزخ کو دیکھ لیا، ساری چیزوں کو، تو اب امتحان کیسا؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہاں اچھا یہی وجہ ہے کہ جب یہ آپ امتحان پاس کر جائیں گے تو دیکھ لیں گے نا، جنت دوزخ تو دیکھ لیں گے. اور جنت میں سب سے آخری انعام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار. لیکن اس دنیا میں یہ مطالبہ کر دینا یہ جرم ہے. یہاں تک رکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ العزیز اگلے بدھ کو اللہ نے چاہا تو اس سے آگے